جی. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. جی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کس طرح ہوں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. پہلے تصور لائیں اپنے ذہنوں میں آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کا، ان کی عظمت کا. زمینیں کتنی بڑی ہیں، آسمان کتنے بڑے ہیں، مگر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں وہ 14 طبق جمع کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ کیسے لگیں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھوں میں رائی کا دانہ. یہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، دکھائی بھی مشکل سے دیتا ہے، اور ہمیشہ کسی چیز کے چھوٹا پن کو ظاہر کرنے کے لیے خردل کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو چھوٹا دانہ ہوتا ہے. اب یہ چھوٹا دانہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس دانے کا اور ہاتھ کا کیا فرق ہوگا، کیا نسبت ہوگی؟ فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ما فی السماوات اور ما فی الارض جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیسے لگیں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ چھوٹا سا. یہ خالق اور مالک کی عظمت. جی. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. جی یہ ابن جریر مشہور محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں، اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم 7 القیت فی ترس. ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ جیسے 7 درہم یہ سکہ، ان کو اوپر تلے نیچے رکھ کر کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں. القیت فی ترس، کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں. یعنی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کی کیا نسبت ہے، کیا حیثیت ہے؟ یعنی ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے 7 درہم آپ لے لیں، 7 سکے، اور ان کو ڈھال میں ڈال دیں. ڈھال جو اکثر میدان جہاد میں استعمال ہوتی ہے، لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چمڑے کی بھی ہو سکتی ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کشادہ ہوتی ہے. وہ فرمایا کہ اس ڈھال کے اندر 7 درہم آپ اوپر سے نیچے ڈال دیں تو کرسی کے مقابلے میں یہ حیثیت ہے ساتوں آسمانوں کی. اور کرسی کیا ہے؟ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موضع قدمی الرحمن، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی. تو کتنے بڑے قدم ہیں. یعنی ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ جیسے 7 چھوٹے سکے آپ ڈھال میں ڈال دیں تو ڈھال کس طرح ان سکوں کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. تو ساتوں آسمان ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اس کرسی کے. اور وہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. رحمان کی عظمت کو پہچانو. یہ ہاتھ کیسے ہیں؟ یعنی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک ہاتھ میں کیسے لگتے ہیں؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ. اور قدم کتنے بڑے. یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کیسے؟ جیسے آپ 7 درہم کسی ڈھال میں رکھ دیں.
وہ ڈھال چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں انتہائی چھوٹے گرے ہوئے لگے. یہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. ہمارا اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں پر بھی ایمان ہے. قدم عربی لفظ ہے، اور جو اس کا ایک ظاہری معنی، اس معنی کے ساتھ ایمان ہے، کسی تعویل کے بغیر اور کسی تعطیل کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک مثال اپنے ذہن میں رکھو. امام مالک رحمہ اللہ کا قول، ہر صفت پر، ہر نام پر اس مثال کو فٹ کرو، منطبق کرو. اسماء و صفات کے عقیدے میں یہ قول ایک میزان کی حیثیت رکھتا. ان سے کسی نے کہا کیف استواء اللہ علی عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک اپنا سر جھکا کے بیٹھے اور پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایک لمبا عرصہ بات کرنے کے قابل نہ رہے اس ہیبت ناک اور خوفناک سوال کو سن کر کہ انسان کیا باتیں کر رہا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، اس جبار اور قہار کے بارے میں کس قسم کے سوال کرتا ہے. جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، اور استواء کا معنی بھی معلوم. ہمیں یہ علم ہے، اتنا علم ہے، استواء ثابت ہے اور اس کا معنی معلوم ہے. بل کیف مجہول، اور اللہ کے عرش پر استواء کی کیفیت مجہول ہے، یہ معلوم ہے. استواء ثابت ہے، ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہے، مگر کیفیت اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی، یہ مجہول ہے. جو چیز اللہ نے بتا دی وہ معلوم، اس پر ایمان ہے، اور جو اللہ نے نہیں بتائی وہ نامعلوم ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. بس سوال عنہ بدعت، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ما رأیت اسوأ منک قط، میں نے تجھ سے زیادہ بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا. اور پھر حکم دیا کہ اس کو میرے گھر سے نکال دو، ہمارے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتا، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بدعتی سے نفرت کا اظہار. یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے یا اس کو ساتھ بٹھایا جائے، اس کو میرے گھر سے نکال دو. چنانچہ آپ کے شاگردوں نے اسے گھر سے نکال دی. امیر عمر کے دور میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی آیات صفات میں تعویلیں کر رہا تھا، متشابہات کے معنی اور اس کی تفسیریں کر رہا تھا. سمیع نامی اسے بلا لیا اور جلاد سے یہ کام نہیں کر رہا، خود کیا. لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا. آیات صفات میں تعویلیں، متشابہات کی تفسیریں، اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ خون نکلنے لگے، خون بہنا شروع ہو گیا، کپڑے سرخ ہو گئے، بدن رنگین ہو گیا، مارتے جا رہے، نہیں چھوڑ رہے. حتیٰ کہ اس شخص نے کہا امیر المومنین، جو میرے دماغ میں فطور تھا اب نکل چکا ہے، اب مجھے چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے. نہیں چھوڑا اس کو. فرمایا کہ اس کو لے جاؤ جنگلات، جنگل میں چھوڑا، یا رہنے کے قابل نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا. اور دیکھیں فکر، فرمایا کہ کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب بدعت ہوتا ہے، مگر یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا سوال کرنا بدعت ہے. یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے. تو یہ انداز ہر صفت کے بارے میں، اس کا سمع، اس کا بصر، اس کی رحمت، اس کا غضب، سب معلوم ہے، معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم ہے. اور کیفیت پر بحث کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. تو اللہ رب العزت کے دونوں قدم پر حق ہے. کرسی کیا ہے؟ 2 قدم رکھنے کی جگہ. اور کرسی کتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں کو گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. تو قدم الرحمان کتنے بڑے ہوں گے. اپنے رب کی عظمت اور ہیبت کا اندازہ کیجیے.
وقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهر فلات من الارض. جو معاملہ کرسی تک پہنچ چکا ہے، کرسی کی عظمت تک. اب یہ کرسی جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ مل کرسی فی العرش، اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی جو ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، عرش کے مقابلے میں کیسی؟ فرمایا کہ اللہ کا حلقۃ من حدید، جیسے لوہے کا ایک چھلا ہو، لوہے کا ایک چھلا القیت فی بین ظہری فلات من الارض، اور اسے کسی وسیع میدان میں پھینک دو. ایک لوہے کا چھلا وسیع میدان میں پھینک دو تو اس چھلے کی اس وسیع میدان سے کیا نسبت ہے؟ کتنا بڑا میدان. یہ چھوٹا سا چھلا، یہ حلقہ بازو میں پہننے والا، کیا اس کی حیثیت ہے ایک وسیع میدان کے سامنے؟ فرمایا کہ کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے یہی، جیسے ایک حلقہ چھوٹا سا ایک وسیع چٹیل میدان میں پھینک دے تو اس میدان کے مقابلے میں اس حلقے کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا شمار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا عرش جس پر اللہ مستوی، ہمارے علم کے مطابق یہ آخری حد ہے مخلوقات کی. اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ آخری حد جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اس کے بعد اوپر کسی مخلوق کا ذکر نہیں. اور یہ بات ہم آگے کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے علوم کا ذکر آئے گا تو اپنے خالق اور مالک کا مقام، اس کا وقار، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت پہچانی. آسمان و زمینوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں، اور یہ کرسی اس کا قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے، اور جس عرش میں مستوی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی میدان میں پھینک دیا جائے، ایک وسیع میدان ہو. کیا ان دونوں کی نسبت آپس میں؟ کوئی نسبت نہیں. تو اتنی وسیع کرسی جو آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھلے کی مانند ہے. اس عرش پر رحمان مستوی. یہ تھا اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا معاملہ. تو اس سب باتوں کو پڑھ کر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا تصور کرے گا، اس کی نافرمانی کا تصور کرے گا؟ اس وقت کو یاد کرو جب اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگے. ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں، سوال کرنے ہیں، اور کس طرح کرنے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اس ذات کا سامنا کرنے کی ہے ہمت؟ پھر اس کی تیاری کرو، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرو تاکہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑ سکتا ہے، وہ آج بھی پکڑنے پر قادر، پکڑتا رہا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ ساری داستانیں پڑھی ہیں. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ قوم ثمود، قوم عاد، بڑے بڑے پہلوان، طاقتور، اور بڑی ایک دنیا کے مالک، ثروتوں کے مالک. پڑھو ان کے واقعات، پڑھو. نافرمانی کی، اللہ نے تھوڑا سا مال دیا، تھوڑی سی عقل دی، فہم و فراست دی، پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے. قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ایک ہی چیخ سے، برباد، تباہ کر دیا. اور قوم عاد پر ایک آندھی مسلط کر دی، آندھی مسلط کر دی، سارے برباد ہو گئے. قصہ فرعون پڑھو، نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پانی جو اس کی مخلوق ہے، اس کے قطروں کو اپنا فوجی بنایا اور پوری قوم نوح کو ڈبو دیا، تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑنے پر قادر، اور اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کے بعد پکڑ بڑی سخت ہوگی. ان اللہ یملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اور یہ نظام اور ان کے لیے تباہ کن. جب پکڑے گا بڑی بھیانک پکڑ ہوگی. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. تو یہ سارے واقعات ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ کا خوف آج بھی کرو. ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال گن رہا ہے.
یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو اب تمہارا میرا کیا تعلق ہے؟ تمہارے اعمال کو میں شمار کر رہا ہوں، تمہاری دولتوں کو نہیں، تمہارے خزانوں کو نہیں، صرف تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں اور تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں۔ اب تم خود سوچو اور طے کرو کہ کیسے اعمال کا ذخیرہ بنا۔ اعمال اگر خیر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے خیر ملے گا، اعمال اگر شر ہوں گے تو جزا جو ہے وہ شر ہوگی۔ تمہارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، یہ پروردگار، یہ ہماری ذات جس کا ہم نے کچھ تعارف حاصل کیا، کیا اس کی عظمت ہے۔ تو ایسی ذات کے ساتھ شرک یا اس کی نافرمانی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو اپنے پروردگار کو پہچاننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ غیروں کو ملاتے ہیں، حجر و شجر کو رب کے برابر کرتے ہیں۔ یہ رب کا مقام، یہ مقام ہے رب، اور پتھر کو، حجر کو، شجر کو اور قبر والے کو جو مردہ ہے اس سے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنا بھیانک ظلم ہے۔ تبھی تو شرک کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں، جہنم کا خلود اس کے لیے، جہنم کی ہمیشگی اس کے لیے، کیونکہ اس کا گناہ بڑا بھیانک ہے۔ اس پروردگار کے ساتھ ان کا شرک کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں، ہمیشہ کی جہنم۔